السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو فہیم سلطانہ ولاگس۔ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے یہاں پر میں تربوز کاٹ رہی ہوں جو کہ امی بابا لے کر آئے تھے۔ تو اور یہاں پر میں تربوز کٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت یعنی کہ ماں باپ کی امپورٹنس اپنی زندگی میں کیوں ضروری ہے اس کے لیے کچھ باتیں یا کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور سبسکرائب بھی اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا تو نہیں کر سکتے۔ تو چلیے یہاں پر میں شروع کرتی ہوں کچھ اہم باتیں ماں باپ کو لے کر۔ ماں باپ کی امپورٹنس زندگی میں سب سے زیادہ ہے، بالکل بہت ضروری ہے۔ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کا رہنا یا ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ جس بھی لمحے جیسے بھی ساتھ ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، اپنے ماں باپ اپنے ساتھ ہونا تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے والے بنے، اور دعا کرے کہ اپنے ماں باپ اپنے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اور ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے شمار دولت سے بھی زیادہ دعائیں بھی کافی ہو جاتی ہیں ماں باپ اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، عزت کرنے والے بننا، ان کی دیکھ بھال کرنے والے بننا، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بننے کی کوشش کرنا۔ اور ماں باپ کی دعا ہر محبت دنیا کے سب سے بڑا طوفان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے دنیا کے جتنے بھی طوفان ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اور محبت کرنے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں ہمارے لیے رات دن، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی ساری راتیں ہمارے لیے گزار دیتے ہیں، جگ کے کر کے، ہماری دیکھ بھال کر کے، ہمارے کو بخار آیا کچھ بھی آیا تو اپنی نیندیں اپنے لیے قربان کر دیتی ہیں، اپنا سکون قربان کرتے ہیں تاکہ ہم خوش رہیں، اپن چین کی نیند سو سکے۔ ماں اگر گھر کا سہارا ہے جو اپنی محنت اور پسینے سے گھر چلاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے، یعنی کہ باپ کی بات کہہ رہی ہوں یہاں پر۔ اور ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، وہ دنیا قبول ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، یعنی کہ ہر دعائیں ماں باپ کی ہمیشہ قبول ہوتی ہے جو اپنے اولاد کے حق میں کرتی ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا گیا ہے اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 کا ہے ترجمہ۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کرو، یعنی کہ اچھے سے پیش آنے کی کوشش کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے نبی فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ یعنی کہ پیرنٹس میں سے دونوں بھی جنت کے چیزوں میں سے، یعنی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا وہ شخص ذلیل ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت نہ کما سکا، یعنی کہ وہ لوگ جو ماں باپ کو زندگی میں خوش نہیں رکھتے، ہمیشہ دکھ تکلیف دیتے وہ جنت میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ انسان۔ ماں باپ کی عزت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا صرف ہماری دنیا کو روشن نہیں کرتا بلکہ آخرت میں بھی نجات کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی۔ ماں باپ کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے، ان کی عزت اور خدمت سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے میں اور بچے ایک دوسرے کو بانٹ کے مل جل کر کھا رہے تھے، اور ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ بچے اور بچے ماں باپ کے ساتھ ہوتے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہاں دیکھیے ہنستے بولتے ہنسی مذاق کرتے کرتے ہم لوگ پورے مل کے ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ یہاں پر تربوز ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت میٹھا بھی تھا۔ اور ماں باپ نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان لوگوں کو ہر چیز کا ایکسپیرینس، کیا برا کیا خراب ہے ہر چیز معلوم ہوتی۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ جو بھی اپنے کو نصیحت دیتے اس کا برا نہیں سمجھنا، کیونکہ ماں باپ کی نصیحت ایک شیلڈ کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پروٹیکٹنگ شیلڈ، اپنے کو جو پروٹیکٹ کرتا وہ ویسی شیلڈ ہوتی ماں باپ کی نصیحتیں۔
بچوں کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے۔ ماں باپ کی جو نصیحتیں ہوتے ہیں نا، اپنے کو غلط راستے سے جانے سے بچاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے بنا کسی شرط کے، لیکن اولاد ہر چیز کے لیے شرط لگاتی ہے اپنے ماں باپ کے واسطے۔ ان کی نیت صرف بچوں کی بہترین ہوتی ہے، یعنی کہ بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب اپنے اولاد، ہر ماں باپ نا اپنی اولاد اپنے سے زیادہ کامیاب ہونا، اپنے سے زیادہ بہتر ہونا بول کے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اف کہنا بھی گناہ ہے، مطلب ان کی عزت اور ریسپیکٹ کرنا فرض ہے ہمارے لیے۔ ہم اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور ہر ماں باپ کو ہے نا اپنی اولاد کے خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہر اولاد کے اوپر ہے نا ان کے سر کے اوپر اپنے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھنا۔ بولو آمین، آپ سب لوگ بھی بولنا کہ آمین، ماشاءاللہ۔ بچوں کی اصلی کامیابی تب ہے جب ماں باپ ان کی خوشی میں شامل ہو کر دعائیں دیں۔ ان کو اگنور کرنا سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اکثر زندگی کے مشکل وقت میں صرف ماں باپ کی دعا ہی آسان کر دیتی ہے، یعنی کہ اپنے کو جتنے بھی مشکل آتے نا، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے اپنی مشکلیں، تکلیفیں، پریشانی ہے نا دور ہو جاتی۔ زندہ ہو یا گزر گئے، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور سب سے اچھی دعا اور سب سے افضل دعا اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ نا اپنے ماں باپ کے لیے دعا پڑھنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 24 کا ترجمہ ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بہت بہتر ہے اپن اولاد کے لیے۔ اور یہاں پر دیکھیں تربوز وغیرہ ہم لوگ کاٹ بھی دیے تھے، ماشاءاللہ بہت میٹھا تھا، اور یہاں پر فریج میں نے رکھوا بھی دی تھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے۔ اللہ حافظ۔